اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ ضعیف کی راوی میں عیب ہونے کی وجہ سے، یعنی راوی میں جب عیب ہوتا ہے اور وہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے، اس کی ہم نے 10 اقسام پڑھنی تھی۔ وہ 10 اسباب اور عیب تھے جن کی وجہ سے ایک حدیث ضعیف کہلاتی۔ ان میں سے سب سے شدید اور بری جو ضعیف کی قسم ہے وہ موضوع تھی، من گھڑت جو حدیث ہوتی ہے، گھڑی ہوئی حدیث۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے متروک کا، اور یہ تیسرا درجہ ہے المنکر، اور یہ بھی شدید ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ یعنی مختصراً اگر کسی راوی میں یہ عیب ہے کہ وہ بہت فاش غلطیاں کرتا ہے، بہت ظاہر بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، یا یہ عیب ہے کہ وہ اس میں کثرت سے غفلت پائی جاتی ہے اور حدیث کا بالکل اہتمام نہیں کرتا، اس میں جب غفلت کا پہلو غالب آ جاتا ہے، کثرت سے پھر کرتا ہے، تو وہ راوی بھی جو ہے اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ اور تیسری چیز فسق، اس کا اعلانیہ گناہ کا اظہار، کبائر گناہ کا اظہار، اور اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کے گناہ آ گئے اور وہ بھی جو ہیں بڑے گناہ، یعنی دینداری میں یہ ایک طرح کی اس کی داغ ہے۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں، اگر کسی راوی میں یہ تین عیب ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، ظاہری غلطیاں، یا اس میں کثرت سے غفلت پائی جاتی ہے، یا وہ فاسق و فاجر ہے، یہ تین اگر کسی راوی میں عیب پائے گئے تو اس کی حدیث کو منکر کہا جائے گا، اور وہ شدید ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ اب اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ منکر بنیادی طور پر انکار سے ہے، یعنی جو اقرار کی ضد ہے، اقرار، اور دوسری طرف ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا۔ اور اصطلاحاً علماء نے اس کی متعدد تعریفات کی ہیں، جن میں سے دو مشہور اور معتمد تعریفات ہیں۔ اس میں سے پہلی تعریف، ایسی حدیث جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہے جس میں کثرت سے غلطیاں پائی جاتی ہیں اور فاش اور ظاہری بڑی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں، یا اس سند میں کوئی ایسا راوی پایا جاتا ہے جو کثرت سے غفلت کرنے کا یا کثرت سے غفلت کا شکار ہوتا ہے، یا کوئی ایسا راوی ہے جس کا فاسق اور فاجر ہونا ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ یہ تین یہ تین عیب، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی پایا جا سکتا ہے، تینوں بھی پائے جا سکتے ہیں، دو بھی پائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک بھی پایا گیا کسی ایک راوی میں بھی، ایک سے زیادہ راویوں میں بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک راوی میں بھی پایا گیا تو وہ حدیث منکر کہلائے گی، اور وہ شدید ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ اور اس تعریف کو حافظ ابن حجر نے اپنے نخبۃ الفکر میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس کی نسبت کسی اور کی طرف کی ہے، اور اسی طرح امام البیقونی نے بھی اپنی نظم میں اس کو ذکر کیا۔ یہ تو ہوگی پہلی تعریف، اور یہ دو مشہور تعریفیں اور معتمد تعریفیں۔ پہلی تعریف کہ راوی میں یہ تین عیب اگر پائے گئے تو اس کی حدیث کو منکر کہا جائے گا۔ دوسری تعریف، اور اس کو حافظ ابن حجر نے نخبۃ الفکر میں ذکر کیا ہے، اور اسی کو جو ہے ترجیح دی ہے، کہ منکر حدیث وہی ہوتی ہے کہ جس میں ایک ضعیف راوی ایسی حدیث بیان کرے جو کہ اپنے سے زیادہ، یعنی اوبیسلی اس کے مقابلے میں ہی اس سے ثقہ ہے، یعنی اپنے سے اعلیٰ راوی، اپنے سے اوثق راوی، اپنے سے زیادہ جو صحیح راوی، ثقہ میں یعنی صحیح اور حسن راوی شامل ہے، جو کہ کامل ضابط کا مالک ہو، ضبط کا مالک ہو، یعنی اس کا حافظہ بھی اچھا ہو، عادل دیندار بھی ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر ضعیف حدیث آتی ہے، اس کے ٹکراؤ میں حدیث آتی ہے ضعیف، یعنی راوی ضعیف ہے اور اس کی مخالفت کر رہا ہے ثقہ کی، اور عادل اور دیندار کی اور جس کا حافظہ اچھا ہے اس کی اگر مخالفت کر رہا ہے ضعیف، تو یہ ضعیف جو حدیث لے کے آ رہا ہے، جو متن لے کے آ رہا ہے، اس کی روایت کو منکر کہا جائے گا۔ یعنی ضعیف اگر اپنے سے اعلیٰ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی صحیح راوی کی مخالفت میں حدیث لا رہا ہے، تو اس کی حدیث کو منکر کہا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، یا اس کا ذکر جو ہے آگے آ جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ہم فرق کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے بلکہ شاذ کو میں نے اشارتاً آپ کو بتایا تھا کہ
صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حدیث شاذ نہیں ہونی چاہیے۔ شاذ سے مراد یہ ہے، اور یہ شاذ اور منکر کا بہت قریبی تعلق ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں، تو ادھر اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا کہ اس میں یہ غلطی کی جاتی ہے اور اس کو تنبیہاً جو ہے ادھر ذکر کیا گیا۔ شاذ سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ایک مقبول راوی یعنی صحیح یا حسن راوی اپنے سے اعلیٰ راوی کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی حدیث شاذ ہو جاتی ہے یعنی ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی شاذ کی قسم۔ اگر ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ اعلیٰ راوی کی اگر مخالفت کر رہا ہے تو اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور اس کو نہیں مانا جاتا، تو اس کے مقابلے میں اس کی کیا وقت ہوگی کہ وہ خود ہی ضعیف ہے اور دوسرا مخالفت بھی ثقہ کی کر رہا ہے۔ عادل، دیندار اور کامل جو ہے ضابطے سے مراد ان کا جو حافظہ ہے، ان کی جو بیدار دماغی ہے وہ بھی کامل ہے، اس کے مقابلے میں ضعیف اگر آتا ہے، ان کی مخالفت میں اگر ضعیف بندہ روایت لے کے آ رہا ہے تو اس کی روایت منکر ہوگی۔ تو شاذ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ثقہ اور مقبول راوی اپنے سے اعلیٰ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی بھی حدیث ضعیف ہے۔ اور اس میں منکر میں یہ ہوتا ہے کہ ضعیف راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور ثقہ کی میں نے بار بار آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ثقہ سے مراد وہ راوی جو کہ دیندار بھی ہو اور جو ہے اس کا حافظہ بھی بہتر ہو اور جو ہے مضبوط ہو۔ البتہ یہ ہے کہ بعض حالات میں ہاں یہ ہے کہ شاذ اور منکر دونوں میں ایک اتفاق اس چیز میں پایا جاتا ہے کہ دونوں میں مخالفت ہے۔ شاذ میں ایک ثقہ راوی اپنے سے اعلیٰ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، ضعیف بھی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے منکر میں، اس لحاظ سے دونوں میں کچھ اتفاق پایا جاتا ہے۔ البتہ افتراق یا علیحدگی ان دونوں تعریفات میں یہ ہے کہ شاذ میں ایک ثقہ راوی مقبول راوی اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت کر رہا ہے، اور منکر میں ضعیف راوی اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اپنے سے اعلیٰ ہی اوبیسلی ہوگی، یعنی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، ضعیف ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ منکر ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ جنہوں نے شاذ اور منکر دونوں کو ایک سمجھا انہوں نے ایک طرح کی غفلت برتی۔ اب اس کی 2 ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں۔ منکر سے مراد ایک حدیث میں اس کی سند میں اگر ایسا راوی ہے یا تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں یا اس میں کثرت سے غفلت پائی جاتی ہے، یا وہ فاسق اور فاجر ہے اور اس کا فسق لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ تو وہ جو پہلی تعریف ہے اس کے لحاظ سے اس کی مثال یہ ذکر کی گئی ہے، اور اس کو امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث ابو زکیر یحییٰ بن محمد بن قیس ان سے مروی ہے، اور وہ ہشام بن عروہ اور وہ اپنے باپ عروہ بن زبیر اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ کُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ، کہ آپ جو خشک کھجوریں ہیں ان کو تر کھجوروں کے ساتھ کھائیں، اس لیے کہ شیطان آپ جب یہ کھاتے ہیں تو اس کو غصہ آتا ہے۔ یعنی یہ حدیث ہے اور یہ منکر ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں ابو زکیر کا ایک تو تفرد ہے، یعنی صرف انہی سے مروی ہے حدیث، یہ اور کسی سے مروی نہیں ہے۔ اور ابو زکیر کا درجہ کیا ہے کہ وہ شیخ صالح۔ شیخ صالح کا مطلب ہے کہ دین کے لحاظ سے یہ بہتر ہیں، ان کے اندر فسق نہیں پایا جاتا، ان میں یعنی فاسق اور فاجر نہیں ہے، لیکن کثرت سے غفلت ہے ان میں، یا یہ ہے ان کی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اس لحاظ سے یہ راوی منکر ہو گیا۔ ھذا حدیث منکر، یعنی اس راوی کی وجہ سے یہ حدیث منکر ہو گئی۔ اور دوسری جو ڈیفینیشن لے کے آئے ہیں کہ ایک ضعیف راوی اگر ثقہ راوی دیندار اور حافظے کے مالک راوی کی مخالفت میں حدیث لے کے آ رہا ہے تو ایسی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے، اور اسی کو اپنے حجر نے جو ہے ذکر کیا اور اس کو ترجیح دی ہے۔ اس کی مثال میں یہ روایت ہے ما رواہ ابن ابی حاتم من طریق حبیب ابن حبیب الزیات۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، اور حبیب ابن حبیب الزیات ان سے یہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ ابو اسحاق سے ذکر کرتے ہیں،
یہ حدیث، اور اس طرح وہ آگے سند ذکر کی گئی. من اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وحج البیت وصام وقر الضیف دخل الجنہ، جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کا وہ شرف حاصل کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث کا متن ہے. لیکن اگر اس حدیث کے راویوں کو دیکھا جائے، اس کی سند کو دیکھا جائے تو اس میں یہ حبیب ابن حبیب بن زیات یہ راوی ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ ہوا منکر، یعنی یہ حدیث منکر ہے، اس لیے لأن غیرہ من الثقات رواہ عن ابی اسحاق موقوفا وہو المعروف. یعنی کہ یہ جو حبیب ابن حبیب بن زیات ہیں، یہ راوی ابو اسحاق سے اس حدیث کو ابن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ذکر کر رہے ہیں. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ مرفوع حدیث ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث ہوگی. لیکن یہ حدیث منکر ہے، اس لیے کہ جو ثقہ راوی ہیں، جو عادل، دیندار اور زیادہ ضابطے حافظے والے جو ہیں، وہ راوی اس کو موقوف روایت کرتے ہیں. یعنی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، لیکن حبیب ابن حبیب بن زیات یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے ذکر کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ حدیث جو ہے وہ منکر ہے کہ حبیب ابن حبیب بن زیات اس میں اپنے سے اعلیٰ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے سے وہ ضعیف ہے خود، اور ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے. اب ضعیف اگر ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، اور جو ہے اس کے مخالف جو حدیث ہوگی، اس کے مخالف یعنی یہ حدیث جو خود بیان کر رہا ہے، اس کے مخالف اور مقابلے میں جو حدیث آ رہی ہے وہ معروف کہلائے گی. اس کی حدیث منکر ہوگی اور مخالف کی حدیث معروف کہلائے گی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اس میں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں ہے، تو وہ حدیث موقوف کہلائے گی، اور وہی صحیح ہے اور معروف ہے. معروف حدیث صحیح کی اقسام میں سے، یعنی منکر کے مقابلے میں معروف ہے. منکر ضعیف ہے، معروف صحیح ہے. اب اس کا رتبہ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ یہ شدید ضعیف کی اقسام میں سے ہے، اس لیے کہ اس کا جو راوی ہوتا ہے وہ ان صفات سے موصوف ہوتا ہے کہ یا تو بہت زیادہ فاش غلطیاں کر رہا ہے، یا اس میں کثرت سے غفلت پائی جاتی ہے، یا وہ فاسق اور فاجر ہے. ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے. یا پھر یہ کہ ضعیف مخالف کس کے ہے؟ ثقہ راویوں کی. اگر ضعیف ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو اوبیسلی ضعیف کی پہلی کوئی وقت نہیں ہے، دوسرا وہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو پھر تو اس کی کوئی وقت نہیں. تو اس لحاظ سے یہ دونوں ڈیفینیشنز کے لحاظ سے منکر انتہائی شدید ضعیف کی اقسام میں سے. اور یہ ہم نے پہلے پڑھا بھی کہ سب سے زیادہ جو شدید ضعیف ہے وہ موضوع ہے، اس کے بعد منکر ہے، اس کے بعد تیسرا رتبہ دوسرا رتبہ متروک کا ہے اور تیسرا رتبہ منکر کا ہے، اور یہ بھی شدید ضعیف کی اقسام میں سے ہے. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے، اور یہ انہوں نے ادھر تنبیہاً بس ذکر کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے. معروف صحیح روایت ہوتی ہے. بس یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ منکر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، اور ضعیف کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے، تو وہ جب ثقہ کی مخالفت میں آئے گا تو اوبیسلی اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. تو وہ جو جب مخالفت کر رہا ہوگا تو اس ضعیف کی روایت کو منکر کہا جائے گا، اور وہ جو ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو ثقہ کی روایت کو معروف کہا جائے گا. اور یہی ادھر ڈیفینیشن اس کی ذکر کی گئی ہے. اور اسی کو حافظ ابن حجر نے جو ہے نخبۃ الفکر میں بھی ذکر کیا، اور اس کی وہی مثال جو پہلے گزر چکی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ادھر قول ذکر کیا گیا، لیکن وہ حبیب ابن حبیب بن زیات کیا کرتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ منسوب کر کے روایت کر دیتا ہے، اور حالانکہ وہ خود ضعیف راوی ہے. تو ضعیف اگر اس کی مخالفت کر رہا ہے ثقہ کی تو اس کی روایت منکر ہوگی. تو یہ جو راوی ہے، راوی نہیں بلکہ راویان ہیں جو کہ زیادہ ثقہ ہیں اور وہ اس کی مخالفت میں ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی حدیث کو معروف کہا جائے گا.
تو یہ دو چیزیں اکٹھی پڑھنے والی تھیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں ایک تنبیہ یہ ہے کہ معروف صحیح کی اقسام میں سے ہے، بس اس کو ادھر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ تاکہ منکر اور معروف کا کمپیریزن آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو دونوں کی سمجھ آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔